السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے 71 72 73 74 یعنی 71 72 73 74 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا ذکر خیر لگاتار آیتوں میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر کے پاس آ کر آپ سے گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو رشد و بھلائی اور ہدایت کا جو علم دیا ہے، جو علم مجھے نہیں مل سکا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا رفیق اور آپ کا ہم سفر بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کر کے جو خیر و بھلائی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو سکھائیے۔ سامعین کرام، سیدنا خضر ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ دیکھیے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو چلتے پھرتے بہت سارے ایسے امور انجام پائیں گے جس کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو واقعہ رونما ہوگا ان واقعات کے پیچھے کیا مصلحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اس کے پیچھے کون سی وجہ کار فرما ہے، چونکہ ان باتوں کی آپ کو جانکاری نہیں ہوگی تو آپ درمیان میں ٹوک دیں گے، صبر نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ سمجھ لیجئے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ نہ رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ آپ سے میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، صبر کروں گا، جو بھی معاملہ ہوگا خاموشی کے ساتھ رہوں گا۔ سیدنا خضر نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرط رکھ دی کہ آپ میرے ساتھ رہیں، علم کو سیکھیں، میرے ساتھ چلیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا واقعہ انجام پا جائے جس کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اگر یہ شرط آپ کو منظور ہے، اگر یہ شرط آپ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے اقرار کر لیا، اور جب دونوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانطلقا، اللہ نے فرمایا فانطلقا، دونوں کے دونوں چل پڑے، یعنی سمندر کے کنارے ہیں۔ سیدنا خضر کی جو ملاقات ہو رہی ہے وہ سمندر کے کنارے ہی ہو رہی ہے، سمندر کے کنارے دونوں چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک کشتی والے کے پاس پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر آئے جہاں پر ایک کشتی والا ہے جو اپنی کشتی کے ساتھ ہے۔ دیکھا کشتی والے نے سیدنا خضر کو، سیدنا خضر علیہ السلام نے کشتی والے کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہچان لیا، کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو فلاں طرف جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو لے چلو گے؟ تو ٹھیک ہے، لے چلیں گے، آئیے بیٹھ جائیے۔ چونکہ سیدنا خضر علیہ السلام کو وہ کشتی والا جانتا تھا، اور چونکہ سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے، اور یاد رکھیے اگر اس دنیا میں لوگوں کے دلوں میں محبت پانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی جو اس کی کیلی ہے وہ یہ کہ اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ اگر رب کو راضی کر لیں گے تو دنیا والوں کے دلوں میں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنے والا ہے۔ اگر دنیا والوں کو خوش کرنے چلیں گے تو ایک کو خوش کریں گے تو دوسرا ناراض ہوگا، سبھی کو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر پائیں گے۔ رب کو راضی کر لیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر کے تابعین کے سے لے کر کے تبع تابعین، عالم دین، محدثین اور بڑے بڑے ائمہ کرام، ان تمام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اور ان کے بعد
جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ کیسا ان کے دلوں کے اندر محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈالا. کیوں ڈالا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا. بعینہ یہی معاملہ یہاں پر بھی کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام رب کے برگزیدہ بندے، رب کو راضی کرنے والے، لہذا اس کشتی والے نے پہچان لیا سیدنا خضر کو اور ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی محبت اور ان کی عظمت میں کہا کہ ٹھیک ہے کرایہ ہم نہیں لیں گے، آپ چلیے، آپ کو کرایہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانطلقا، وہ دونوں کے دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ دونوں کے دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اور جب کشتی چل پڑی اور بیچوں بیچ میں جب پہنچی تو سیدنا خضر نے آڑا نکالا یا بسولا جو بھی ہو نکالا اور اس سے اس کشتی کے لکڑی کو پکڑ کر کے اکھاڑ دیا یا کاٹ دیا اور وہاں سے ہٹا دیا اور ہٹا کر کے پھر لگا دیا. اب دریا کے بیچوں بیچ میں کشتی ہے اور کشتی کے پھٹے کو توڑ دیا ہے، کاٹ دیا ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جو انکار منکر کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام دیا تھا کہ جہاں پر بے انصافی دیکھتے، جہاں پر غلط دیکھتے، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے فوراً ٹوکتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں بنایا گیا تھا تو اس وقت فرعون کے قوم کے ایک آدمی نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے آدمی سے جھگڑا شروع کیا اور مارنا شروع کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے قوم کے آدمی کو مار رہا ہے تو آگے بڑھ کر کے ایک ہی تھپڑ میں اس آدمی کا کام تمام کر دیا. تو غلط چیز ان کو برداشت نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً دیکھا کہ کشتی میں سوار کیا کشتی والے نے اور کرایہ بھی نہیں لیا اور اتنا بڑا احسان کر دیا، اور اس کے باوجود سیدنا خضر جو ہے وہ اس کشتی کو عیبدار بنا رہے ہیں، اس کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، پٹھے کو نکال رہے ہیں. ابھی پانی اگر اس کے اندر گھس گیا، پانی اگر اس کے اندر سے آ گیا تو جتنے لوگ ہیں سب کے سب ڈوب جائیں گے. فوراً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ نے فرمایا قال، موسیٰ نے کہا اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی جو ہے سواریوں کو ڈبو دے. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت ہی ہولناک، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی عجیب ترین اور انوکھے کام کو آپ نے انجام دے دیا کہ کشتی والے نے آپ کے ساتھ احسان کیا اور اس کا بدلہ آپ نے یہ چکایا کہ کشتی کو بھی عیبدار بنایا اور لوگوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا. سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر سیدنا خضر نے کہا، اللہ نے فرمایا قال، سیدنا خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم کو کہا تھا نا کہ جب تم میرے ساتھ چلو گے اور جو معاملات انجام پائیں گے، جو کام اور جو امور انجام پائیں گے، اس کو دیکھ کر کے آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ فوراً ٹوک دیں گے. دیکھیے آپ نے ٹوکا نا. محترم سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، دیکھیے جو بھول مجھ سے ہو گیا اب اس پر میری پکڑ مت کیجیے اور میرے معاملے کو مشکل مت کیجیے، میں بھول سے ایسا کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت الاولی من موسیٰ نسیا، یعنی یہ جو پہلی مرتبہ جو موسیٰ نے جو ٹوکا تھا وہ غلطی سے ٹوک دیا تھا. پہلی مرتبہ جو ٹوکا وہ بھول ہو گئی ان سے، چونکہ جو بات پر وہ دونوں ایگری ہوئے تھے، جس بات پر دونوں کا مشورہ ہوا تھا، جس بات پر دونوں اتفاق کر کے آگے بڑھے تھے، وہ بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے نکل گئی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوک دیا. سامعین کرام، جب یہ ٹوکا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کیا تو سیدنا خضر نے بھی درگزر کیا اور پھر دونوں چل پڑے. اللہ نے فرمایا فانطلقا، آیت نمبر 74، اللہ نے فرمایا فانطلقا، پھر وہ دونوں کے دونوں چل پڑے. کشتی سے اتر گئے، کشتی سے اترے، کشتی اپنے مقام پر جا کر کے لگ گئی، وہاں سے اترے اور اتر کر کے پھر دونوں کے دونوں چل پڑے. جب چل پڑے تو علاقے کے اندر، سمندر کے کنارے کنارے ہی جو علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر کچھ بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے، جس میں سے ایک بچہ جو تھا وہ نوجوان اور خوبصورت تھا. نوجوان نہیں تھا، ابھی لڑکا ہی تھا لیکن خوبصورت لڑکا تھا. اللہ نے یہاں پر غلام کا لفظ نازل فرمایا ہے. غلام کہتے ہیں پیدائش سے لے کر کے 9 سال کے بھیتر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فانطلقا، دونوں کے دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچہ تھا جو بڑا ہی خوبصورت، انتہائی خوبصورت. سیدنا خضر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے اس بچے کو کندھے سے پکڑتے ہیں اور اس کے سر کو پکڑ کر کے اس کے گردن کو مڑوڑ کر کے اس کو وہیں پر قتل کر دیتے ہیں.
اب اتنی بڑی بات ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش رہیں، یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کاش اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو ان دونوں کے درمیان کی بہت ساری ایسی باتیں جو راز کے علوم ہیں ہم لوگوں کو معلوم چل جاتے تھے، لیکن چونکہ وہ صبر نہیں کر پائے لہذا 3 ہی واقعہ معلوم ہوا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے کہ سیدنا خضر نے جب اس بچے کے گردن کو پکڑ کر کے مڑوڑ دیا اور اس کے کام کو تمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال سیدنا موسیٰ نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم بچے کو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ کیا بھی نہیں، کوئی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا قصور بھی نہیں ہے، کوئی قصاص اور کوئی بدلہ بھی نہیں ہے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو کیا آپ نے کر دیا، چھوٹے سے بچے کو بغیر کسی وجہ کے آپ نے مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی غلط کام کیا، بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا۔ آگے پھر سیدنا خضر نے کہا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ سامعین کرام، واقعہ بھی آگے اور بھی ہے جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا